تھوڑا موجود ہے، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں نے کسی سے قرض لیا تھا اور قرض لیے ہوئے مجھے سال سے زیادہ ہو گیا، یعنی اس کا مال میرے پاس ہے اور میرے استعمال میں ہے، تو آغا صاحب پوچھنا یہ ہے کہ اب جو سال سے زیادہ گزر گیا اس مال پر خمس کون ادا کرے گا؟ یعنی جو مال کا اصل مالک ہے یا جس نے قرض لیا ہوا، جو فی الحال مال کا قرض مالک بنا کی ہوا جو ہے؟ رقم ہے، یہ قرض کی رقم کا جو خمس ہے وہ قرض خواہ ہے، جس نے آپ کو قرض دیا ہے، تو وہ جو ہے نا اس کا اگر سال گزر گیا ہے تو اس کے ذمہ ہے، مقروض جو ہے نا جس نے قرض لیا ہے وہ اس پر خمس واجب نہیں ہے، کہ جو کیونکہ قرض جو ہے وہ آمدنی شمار نہیں ہوتا، آمدنی میں سے جو بچ جائے اس کا آپ نے خمس ادا کرنا ہوتا ہے، تو قرض جو ہے یقیناً آمدنی نہیں ہے۔ البتہ ہدیہ کے بارے میں اختلاف ہے، آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں ہدیہ بھی آپ کسی سے لاتے ہیں پیسے کی صورت میں، یا کوئی آپ کو دیتا ہے یا کوئی چیز وہ سال بھر آپ کے پڑی رہے تو اس میں آپ نے خمس دینا ہے، جبکہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ہدیہ میں خمس نہیں ہے، بے شک آپ کے پاس سال بھر جو ہے نا وہ پڑا رہے پیسہ یا کوئی اور چیز۔ جی آغا صاحب، ایک آخری سوال ہمارے پاس موجود ہے، اس کے بعد پروگرام کو اختتام کیا جائے گا۔ آغا صاحب سوال پوچھنے والی خاتون ہیں اور انہوں نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں اہل تشیع سے تعلق رکھتی ہوں اور میرے شوہر اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، میری بیٹیاں بھی یہ پسند کرتی ہیں کہ وہ اہل تشیع فقہ پر عمل کریں، روزے بھی وہ اسی حساب سے کھولتی ہیں اور نماز بھی، لیکن یہ اعمال جب وہ کرتی ہیں تو اپنے والد سے چھپ کر کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر والد گھر پر ہوں اور بیٹیاں نماز پڑھ رہی ہوں تو طریقہ کار ان کا سنیوں والا ہوتا ہے، اور نماز کی جو نیت ہوتی ہے وہ اہل تشیع کے مطابق ہوتی ہے، یعنی وہ نماز مکمل اہل تشیع کے مطابق پڑھتی ہیں لیکن ہاتھ باندھتی ہیں بظاہر والد کے سامنے، والد صاحب کے خوف سے، کیونکہ ان کے ناراض ہونے کا خوف ہے اور وہ اس بات کو ناپسند کریں گے۔ تو آغا صاحب کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ چھپ چھپ کے شیعوں والی نماز ادا کرتے ہیں، تو آغا صاحب کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ یعنی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کے پھر کس طرح کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں شیعوں کے فقہ کے مطابق جو ہے نا وہ نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں؟ مین فرق جو ہے وہ یہی ہے، یعنی اہل سنت کے نماز کے طریقہ اور شیعہ نماز کے طریقے میں مین فرق یہی ہے کہ اہل سنت ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، البتہ مالکی کھول کے پڑھتے ہیں، اور جو اہل تشیع ہے وہ کھول کے پڑھتے ہیں۔ اگر یہ اہل سنت کے مطابق وہ پڑھتی ہیں تو پھر اور کون سا پھر شیعوں والا طریقہ وہ اپنا جی آغا کرتی صاحب ہے؟ سوال میں واضح کر دیتا ہوں کہ وہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اپنے والد سے چھپ کر نماز پڑھتی ہیں اہل تشیع کے مطابق، مکمل اہل تشیع کے مطابق نماز پڑھتی ہیں ہاتھ کھول کر، لیکن والد سے چھپ کر، تو آغا صاحب کیا چھپ کے ایسے ٹھیک پڑھنا ہے نا، جائے؟ اگر ایسا ان کے لیے ممکن ہے تو ایسا ہی کریں، ٹھیک ہے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد مومنین کی جانب سے کافی مومنین کی